لالٹین کا تہوار یہ تقریباً 2000 سال پہلے کی بات ہے جب مغربی چین میں ہان سلطنت قائم تھی۔ شہنشاہ ہان وودی کا ایک وزیر تھا جو اپنی رحم دلی اور خوش طبعی کی وجہ سے بہت مقبول تھا۔ اس کا نام ڈونگ فینگ شو تھا۔ ایک بار سردیوں کے موسم میں کئی دن لگاتار برف باری ہونے کے بعد جب آسمان کھلا تو ڈونگ فینگ شاہی باغ کی سیر کو نکلا جہاں آلو بخارے کے خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے۔ ڈونگ فینگ وہ پھول چننے لگا کیونکہ وہ شہنشاہ کی مصوری میں کام آ سکتے تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ باغ کے کنویں پر ایک کنیز کھڑی رو رہی ہے۔ وہ کنویں میں کودنا ہی چاہتی تھی کہ وزیر وہاں پہنچ گیا اور اس کو بچا لیا۔ پھر اس نے کنیز سے خودکشی کرنے کی وجہ پوچھی۔ کنیز، جس کا نام لالٹین تھا، اس نے بتایا کہ میرے ماں باپ اور ایک چھوٹی بہن ہے جو دور ایک گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں جب سے کنیز منتخب ہو کر یہاں محل میں آئی ہوں اپنے گھر والوں سے نہیں ملی۔ ہر سال بہار کے تہوار پر میں ان کو بہت یاد کرتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اپنے ماں باپ سے مل نہیں سکتی اور ان کی خدمت نہیں کر سکتی تو ایسے جینے کا کیا فائدہ؟ اس سے تو بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ یہ کہہ کر لڑکی نے پھر کنویں میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی لیکن ڈونگ فینگ شو نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اسے لڑکی کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا تھا اور ہمدردی محسوس ہوئی۔ دیکھو لڑکی، اس طرح اپنی جان دینے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارے گھر والوں سے ضرور ملاؤں گا۔ میں کرتا ہوں کچھ بندوبست۔ اگلے دن ڈونگ فینگ شو نے ایک دست شناس نجومی کا روپ دھارا اور شہر کے چوک پر دکان لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے پاس قسمت کا حال جاننے کے لیے آنے والے ہر شخص کو ایک ہی بات بتانے لگا کہ نئے سال کے تہوار کے ٹھیک 16 دن بعد چھین آن شہر کو زبردست آگ اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں سارے شہر میں خوف و ہراس اور افراتفری پھیل گئی۔ ہر کوئی اس کا حل جاننے کے لیے بے چین تھا۔ ایک پری ہے جو بڑے غصے میں ہے اور نئے سال کے 16ویں دن شہر کو آگ لگا دینا چاہتی ہے۔ اس نے مزید بتایا جلد ہی نجومی کی یہ پیش گوئی شہنشاہ کے محل تک بھی پہنچ گئی اور اس نے فوراً ڈونگ فینگ شو کو حاضر ہونے کو کہا اور سارا ماجرا پوچھا۔ حضور والا، کل رات میں نے بہت بارا خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک پری غصے میں شہر کو آگ لگا رہی ہے کیونکہ کسی نے اسے ڈمپلن، میٹھے سموسے کھانے کو نہیں دیے تھے۔ یہ سن کر شہنشاہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ حضور والا، میرا خیال ہے کہ اب کنیز لالٹین کو حکم دیں کہ وہ نئے سال کے 15ویں دن یہ میٹھے سموسے بنا کر پری کی نظر کرے اور ہمیں خدا کو خوش کرنے کے لیے صدقہ اور قربانی دینی چاہیے اور شہر کے ہر شخص کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ میٹھے سموسے بنا کر بانٹے اور شمع روشن کرے۔ اس کے علاوہ ہمیں سارے شہر میں شمع روشن کرنی چاہیے تاکہ بلائیں دور رہیں۔ آتش بازی چلانی چاہیے اور دور نزدیک سب گاؤں کے لوگوں کو یہاں بلانا چاہیے تاکہ وہ بھی اس نیاز میں شریک ہو سکیں۔ شہنشاہ اس مشورے سے بہت خوش ہوا اور جو بھی ڈونگ فینگ نے کہا وہ سب کروانے کا حکم دے دیا۔ چینی نئے سال کے 15ویں دن چھین آن شہر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ بہت گہما گہمی اور میلے کا سما تھا۔ لوگ ٹولیوں کی صورت میں آدیر الفادیر گھوم پھر رہے تھے، شہر کی روشنیاں دیکھ رہے تھے اور میٹھے سموسے کھا رہے تھے۔ دور دراز کے گاؤں سے بھی لوگ اس شہر کی سیر کرنے آئے تھے جہاں کوئی عام آدمی آنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہیں لوگوں میں سے ایک لالٹین کے ماں باپ اور بہن بھی تھے۔ جب انہوں نے بڑی بڑی شاہی شموہے پر لالٹین کا نام لکھا دیکھا تو خوشی سے لالٹین لالٹین چلانے لگے۔ اس طرح انہوں نے لالٹین کو بآسانی ڈھونڈ لیا اور جلد ہی اپنی بیٹی سے آن ملے۔ وہ دن اور رات بخیریت گزر گیا اور کسی پری نے شہر کو آگ نہیں لگائی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میٹھے سموسے کھانے میں مصروف ہو یا شہر کی روشنیاں دیکھ کر دور رہی۔ لوگوں نے یہی سوچا تھا۔ شہنشاہ لالٹین کے اس اقدام سے بے حد خوش ہوا اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہر نئے سال کے 15ویں دن یہ تہوار منایا جائے گا کہ لوگ میٹھے سموسے کھائیں اور خدا کو خوش کرنے کے لیے شمع روشن کریں۔ بلاؤں کو دور رکھنے کے لیے شہر کو روشنیوں سے سجایا جائے، آتش بازی چلائی جائے اور لوگ دور دراز گاؤں سے شہر کی سیر کرنے بھی آ سکیں گے۔ لالٹین نے اتنے مزیدار ڈمپلن بنائے تھے کہ عوام نے اس تہوار کو لالٹین کے نام سے لالٹین کا تہوار رکھ دیا اور چونکہ شموہے پر لالٹین کا نام لکھا گیا تھا اس لیے ان شموہے کا نام بھی لالٹین رکھ دیا گیا۔ پہلے لوگ یہ لالٹینیں رنگ برنگے کاغذوں سے اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ طرح طرح کے پھول اور جانوروں کی شکلیں بنا کر بھی گھروں کو سجایا کرتے تھے۔ چینیوں کا یہ آرٹ دنیا بھر میں مقبول رہا ہے۔ اس دن لوگ خوب گھومتے پھرتے ہیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملتے ہیں، صحت اور سلامتی کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اس طرح یہ عام سا واقعہ ہے۔
بڑے قومی تہوار کی شکل اختیار کر گیا جو چین میں ہر نئے سال کے 15ویں دن یعنی فروری کے دوسرے ہفتے آج تک بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔